अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बुनियादी अकायद की दुरुस्तगी के बाद आज के दौर में खालिक और उसकी तख्लीक को समझने का एक बेहतरीन जरिया साइंस है। कुरान में बारहा गौर व फिक्र और तदब्बर करने की तलकीन फरमाई गई है। हमने सारी जिंदगी कुरान पाक को पढ़ा है, अल्लाह अकबर को पढ़ा है। आए आज इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। ये हमारी जमीन हमारा घर है। यहाँ मौजूद पहाड़, समुंदर, जंगल और सहरा, खेत खलियान वगैरह हमारे लिए बहुत वसी हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन कायनाती वसअतों में हमारी इस पूरी जमीन का मकाम समुंदर में मौजूद एक कतरे से भी कम है। हमारे निज़ाम शमसी में शामिल 8 बड़े सैयारे और बहुत से छोटे सैयारे, निज़ाम शमसी के सैयारों के चांद और लाखों एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स वगैरह सब मौजूद हैं। ये सब मिलाकर हमारे सोलर सिस्टम के कुल मास का 0.14% बनता है, जबकि बाकी 99.86% हमारे सितारे यानी हमारे सूरज का मास है। सूरज हमारी जमीन से इस कदर बड़ा है कि इसमें 13 लाख जमीनें समा सकती हैं। कायनाती वुसअतों की जब भी पैमाइश की बात आए तो हम एक खास हद के बाद किलोमीटर्स और माइल्स की बजाय स्पीड ऑफ लाइट को रेफरेंस मानते हैं, जो कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। यानी ये 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर से भी ज्यादा लगा सकती है। इस तेज तरीन चीज को भी सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लग जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी हिस्से में मौजूद उस बौने सैयारे यानी कि प्लूटो तक पहुंचने में यही रोशनी 5.5 घंटे लगा जाती है। सूरज से करीब तरीन दूसरे सितारे का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। जहां तक रोशनी को पहुंचने में आपके ख्याल में कितना वक्त दरकार होगा? 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना भी नहीं, बल्कि 1 साल भी नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए रोशनी को 4.25 साल का अरसा दरकार है। जी, ये वही रोशनी है जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेती है और 1 साल में 94 खरब 60 अरब से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करती है। और हम अभी अपने सिर्फ पड़ोसी सितारे की मसाफत तक बात कर रहे हैं। आपको अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि ये फासले किस कदर वसी हैं। दोस्तों, अभी हमने इन वुसअतों का सफर बस शुरू ही किया है। आसमान दुनिया पर नजर आने वाला एक और पड़ोसी सितारा, जिसे कई नामों से पहचाना जाता है। कुरान करीम इसको शुअरा का नाम देता है, अंग्रेजी में इसको सिरियस कहा जाता है, कुछ हलकों में इसे सर्दियों का सितारा भी माना जाता है। इस्लाम आने से पहले इस सितारे को बहुत खास मकाम दिया जाता था और मुख्तलिफ रसूमात के साथ इसकी इबादत भी की जाती थी। ये नीले रंग का नजर आने वाला सितारा आसमान पर हमें दिखाई देने वाला सूरज के बाद सबसे ज्यादा रोशन सितारा है, जो कि हमसे 8.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर वाक़या है और सूरज से इसका मास दुगना है। दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और ओराइन दी हंटर की जानिब मूव करते हैं। इस सितारों के झुरमुट में मौजूद सितारे हमसे मुख्तलिफ फासलों पर मौजूद हैं, जो कि 243 लाइट ईयर से लेकर 1360 लाइट ईयर्स तक हैं। यानी इंफॉर्मेशन और रोशनी को वहां से यहाँ पहुंचने में 1360 साल का अरसा दरकार है। अगर इसको और सादा अंदाज में बयान करूं तो मतलब ये है कि हम इस सितारे को जो देख रहे हैं वो 1360 साल पुरानी शक्ल है। अगर आज वो सितारा खत्म हो गया तो 1360 साल तक हम इसको यूं ही चमकता हुआ देखते रहेंगे। इसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन रोशनी के मुनक़ता होने की सूरत में मौसूल होगी कि वो सितारा अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, सितारे जितने बड़े होते हैं इनकी उम्रें भी इतनी ही कम होती हैं और ये कम उम्रें भी कई करोड़ों सालों तक होती हैं। हमारे सूरज जितने सितारे की उम्र 10 अरब साल तक हो सकती है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे कहकशां में जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ से मिल्की वे कहकशां का मरकज 26,000 लाइट ईयर्स दूर है और इस मरकज में मौजूद एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसको कहा जाता है, जिसका नाम सजिटेरियस ए है और इसका मास सूरज के मास से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। और ये अपने इस अजीम मास के सबब पूरी मिल्की वे कहकशां को अपने गिर्द घुमा रहा है। बशमूल 200 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से घूमता हुआ हमारा सूरज बमा अपने पूरे निजाम शमसी के। और आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि सूरज की इस कदर तेज रफ्तार के बावजूद भी इसे मिल्की वे कहकशां का
ایک چکر مکمل کرنے میں 230 ملین سال درکار ہے، اور صرف ہماری اس کہکشاں میں 400 ارب تک سورج سے چھوٹے اور 1700 گنا تک بڑے ستارے بھی موجود ہیں۔ اور اگر ہر ستارے کے ساتھ صرف 2 سیارے موجود ہوں تو سوچئے سیاروں کی تعداد ستاروں سے دگنی ہو جائے گی، اور بلیک ہولز اور نیبولاز تو اس کے علاوہ ہیں۔ اب آپ کو اندازہ تو ہو ہی رہا ہوگا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کائنات کی سب سے تیز ترین چیز یعنی کہ روشنی کو پھر کتنا وقت درکار ہوگا اس کو پار کرنے کے لیے۔ اگر ہم ملکی وے کہکشاں کے ایک کونے سے روشنی کی رفتار سے سفر کرنا شروع کریں تو ہمیں دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے 1,00,000 سال کا وقت درکار ہے۔ کمال وسعتیں ہیں جن کا اندازہ لگاتے ہوئے ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو بنانے والے کی کیا ہی شان ہوگی۔ کیا آپ کو ابھی ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ کائناتی وسعتوں میں ملکی وے کوئی بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے؟ تو ابھی رک جائیے، ابھی بہت کچھ بتانا باقی ہے۔ بلا شبہ ملکی وے ایک بہت بڑی کہکشاں ہے، لیکن جب ہم اپنی پڑوسی کہکشاں اینڈرومیڈا کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے 2 گنا بڑی ہے، جس میں 1000 ارب تک ستاروں کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور روشنی کو اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچنے کے لیے 2,00,000 سال درکار ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود 50 سے کچھ زائد چھوٹی اور بڑی کہکشائیں مل کر ایک لوکل گروپ بناتی ہیں، اور یہ 10 ملین لائٹ ایئرز پر پھیلا ہوا ایک کہکشاؤں کا جھرمٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کئی گروپس مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں جو کہ 100 ملین لائٹ ایئرز تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری کہکشاں جس کلسٹر میں موجود ہے اسے ویرکو کلسٹر کہتے ہیں۔ اس ایک کلسٹر میں کہکشاؤں کی تعداد 1300 سے لے کر 2000 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ کہکشاؤں کی تعداد ہے۔ انہی کلسٹرز پر جب ریسرچرز نے کام کیا تو دریافت ہوا کہ یہ کلسٹرز ایک دوسرے سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے دور ہٹنے کی کچھ وجوہات ہیں، اور ان کی ایک ریشو بھی بتائی جاتی ہے جو کہ ریڈ شفٹ اور بلو شفٹ طریقہ کار کو استعمال کر کے معلوم ہوئی۔ ایسے سٹرکچرز یا کلسٹرز کے مابین عظیم فاصلوں کی وجہ سے گریوٹی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں کائنات کو 2 بڑی طاقتیں یعنی کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جو چلا رہی ہیں، ان کی جنگ میں ڈارک انرجی سبقت لے جاتی ہے اور کائناتی پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔ یہ پھیلاؤ 32,60,000 نوری سال کی اکائی سے 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار پر دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے گا کہ 2 کلسٹرز کے مابین اگر فاصلہ 32,60,000 نوری سال کا ہے تو ان کی ایک دوسرے سے دور ہٹنے کی ریشو 70 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوگی، اور اگر یہ ریشو ڈبل کی جائے یعنی کہ 32,60,000 ضربے 2 ہو جائے تو یہ 70 کلومیٹر بھی ضربے 2 یعنی کہ 140 کلومیٹر فی سیکنڈ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ان کے دور ہٹتے ہٹتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب ان کی ریشو بڑھتے بڑھتے روشنی کی رفتار سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، یعنی کہ 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان تک پہنچنا تو دور کی بات، ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کا سبب ان سے آنے والی روشنی کا ہم تک کبھی نہ پہنچ پانا ہے۔ اس پھیلاؤ کو قرآن کریم میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کے 3 سے لے کر 10 تک کلسٹرز مل کر ایک عظیم وسعت کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں جنہیں سپر کلسٹر کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کی حدود اربوں لائٹ ایئرز تک ہوتی ہے۔ دوستوں، معلوم کائنات 93 ارب لائٹ ایئرز پر مشتمل ہے، اور اس میں موجود تمام کہکشاؤں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 2000 ارب ہے۔ یہ وہ ہے جس وسعت کو اب تک شمار کیا گیا ہے، اور یہ حتمی بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے اور دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکن۔ جب بھی میں ایک سٹرکچر یا ایک وسعت یا اللہ کریم کی کسی نشانی کا تھوڑا سا علم پاتا ہوں تو کئی دنوں تک حیران ہو کر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر شاید اب کوئی مزید حیران کرنے والی بات زندگی میں نہ ہو سکے گی، لیکن پھر کچھ نیا مل جاتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ حیران کر دیتا ہے۔
اب آپ بھی اس مقام پر پہنچ چکے ہوں گے جہاں حیرت در حیرت میں ڈوبے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس سے زیادہ حیران کر دینے والی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اس انکشاف کے لیے تیار ہو جائیں جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستوں، اب تک جو اربوں کھربوں ستاروں اور ان کے گرد گھومتے سیاروں، بلیک ہولز، کہکشاؤں، لوکل گروپس اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز کی ہم نے بات کی ہے، یہ تمام تر مادہ معلوم کائنات کا محض 4% ہے۔ باقی کی 96% ہم ابھی جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ وہ مشتمل ہے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی۔ اور یہ کیا ہے ہم ابھی نہیں جانتے، بلکہ یہ کہہ دینا زیادہ درست ہوگا کہ ہم ابھی ان کے بارے میں زیادہ تر کچھ بھی نہیں جانتے۔ دنیا کے سب انسان مکمل خلوص کے ساتھ اپنی تمام زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر دیں تو بھی صرف اللہ اکبر کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ یقیناً سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں تو بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم عاجز ہیں، اتنا معلوم ہے کہ یہ بہت ہی بڑے، زبردست اور عالی شان مالک کی کاریگری ہے۔ یہ معلومات آپ کے لیے بہت محنت سے اکٹھی کی جاتی ہیں، انہیں خود تک محدود نہ رکھیے گا، دوستوں اور فیملی سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔